بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد لیاس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ قاری صاحب کدھر ہے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو الحمدللہ قاری صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میں اپنی پچھلی ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کی وجہ سے قاری صاحب بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں اکثر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ کم ہی بناتے ہیں، پھر وہ ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر کسی بھی وظیفے کی ضرورت ہو تو آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا کریں۔ تو لہٰذا آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک تو الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، تو پہلے جمعے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی، اس لیے یہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، جس طرح مہینوں میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح دنوں میں جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور یہ دن بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو محترم دوستوں، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے، کچھ لوگوں کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اس وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں، کچھ لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مقروض ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اور یہ پریشانیاں بعض لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ایسی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھے جانے والے 3 بڑے مبارک عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر تینوں اعمال میں سے آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ تینوں عمل کر لیتے ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو یوں سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ تینوں عمل نہیں کر سکتے تو ان تینوں اعمال میں سے کم از کم ایک عمل ضرور کر لیں، اور یہ نہیں کہ اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی جمعہ کے دن پڑھنا ہے، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو چلیں اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، وظائف کو سمجھ لیں کہ کس طریقہ کار سے انہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ ان وظائف میں سے سب سے پہلا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم سورت ہے، سورت کہف۔ اب جمعۃ المبارک کے دن سورت کہف پڑھنے کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورت کہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورت کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ
کا لفظ آیا ہے اور جمعے کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ صرف ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کر لیا کرو، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تاکہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی دولت سے روشن اور منور کر دے۔ آپ کی قبر کو بھی اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ روشن اور منور کر دے، اور بروز قیامت یہ نور آپ کو قیامت کے دن نصیب ہو، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ روشن اور منور ہو جائے۔ تو یہ تھا وہ پہلا عمل جسے آپ نے جمعہ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ ہر جمعہ کے دن ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کرے۔ دوسرا عمل درود پاک کا عمل ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اب درود پاک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ مسلم کی حدیث نمبر 408 ہے، کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے جمعہ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھنا چاہو تو اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب کثرت کا مطلب ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کا کثرت میں شمار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن کم از کم 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اب جو تیسرا عمل ہے، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو فرشتوں کی تسبیح بھی کہتے ہیں، اور ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑی غربت ہے، بڑی مفلسی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے پڑھنے سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے ذریعے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جلدی سے وہ کلمات بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو۔ تو ان صحابی نے ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا۔ پھر چند دن بعد وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے زیادہ مال و دولت سے نواز دیا کہ میرے گھر میں اب رکھنے کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اگر عام دنوں میں ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اگر یہی کلمات جمعۃ المبارک کے دن پڑھے جائیں تو ان کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کم از کم ان کلمات کی ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ تو یہ تھے جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے 3 بڑے ہی مبارک عمل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ایک سورۃ کہف کا عمل، دوسرا درود پاک کا عمل، اور تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کوشش کریں کہ یہ تینوں اعمال پڑھے جائیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی، اور گھر میں امن و سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔